حضرت مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ حفظہم اللہ، ان کے محلے میں کسی نے اپنے پیر سے مولانا کے ہوتے ہوئے جنازہ پڑھوایا، تو قاری صاحب نے مجھ سے استفتاء کیا۔ اس زمانے میں مجھے فرصت تھی بہت، 250-300 کتب حدیث و فقہ کی عبارات صفحے اور جلد نقل کیے کہ امام الحی پڑھائے گا اور وہ پیر کے حق میں یا کسی اور کے حق میں وصیت باطل ہے۔ شریعت کا حق کوئی باطل کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ بعض جگہ کوئی مر جاتا ہے، اس کا بیٹا تبلیغی ہوتا ہے یا کوئی صوفی ہوتا ہے، وہ آ کے جنازہ پڑھاتا ہے اور وہاں کا امام صاحب غریب پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ وہ امام نہیں ہے، وہ غمام ہے۔ امام ہوتا تو اس میں علم و غیرت ہوتی۔ یہاں اس محلے میں ایک شخص مرا اور مجھے کھلوایا کہ فلاں پروفیسر صاحب جنازہ پڑھائیں گے۔ میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے، اور میں نے کہا ہاشا و کلا، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، میرے ہوتے ہوئے پروفیسر صاحب مصلی میں نہیں کھڑا ہو۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کہیں اور لے جاؤ اور یا مجھے پڑھانا ہے کیونکہ حق میرا ہے۔ پھر وہ آئے، یہ وصیت کی، میں نے کہا وصیت غلط باطل ہے۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، مزمل بھائی کو سارا واقعہ معلوم ہے۔ اخیر میں مجھے کھلوایا کہ جو فتویٰ آپ نے مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ صاحب کے استفتاء پہ لکھا ہے اس پر آپ قائم ہیں؟ میں نے کہا بالکل، وہ میری تحریر ہے اور اس پر میں جان قربان کر سکتا ہوں، اور وہ شریعت کے اور فقہ حنفی کے 100% موافق ہے۔ کہ بس اس فتوے کی روشنی میں پروفیسر صاحب پڑھا سکتے۔ میں نے کہا یہ غزوہ میدان۔ مزمل بھائی نے مجھے کہا تو غور سے دیکھ لیجیے۔ میں نے کہا بے فکر رہو، آنے دو ذرا جنازہ۔ زور کے بعد جنازہ تھا، میں خوب خروش پروش ہو کے جبہ پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے مضبوط لاٹھی لے کے، مقابلہ ہے نا، پھر مقابلہ تو صحیح کرنا پڑے گا۔ مقابلہ کو پٹیس پوس کرنے کی یہ جگہ وہ سب بیداروں سے۔ پروفیسر صاحب آ گئے تھے، جنا کے بستر رکھا ہوا تھا، میں عورتوں پہ تک میرا میدان تشا چپ اٹھن دے دے کہوں۔ جنازہ زور کی نماز میں نے پڑھائی۔ جنازے کے لیے جب وہاں گئے میں نے کہا صفحے ٹھیک کر لو۔ پروفیسر صاحب مجھے کہتے ہیں یہ فتویٰ آپ کا ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ کہ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ حق آپ کا ہے، دلائل آپ نے دی ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ شریعت ہماری پر حق صحیح لکھا ہے، آپ مفتی ہے، لیکن اس میں آپ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ کیا یہ بہتر ہوگا کہ مقامی امام صاحب آنے والے مہمان کے احترام میں اس کو اجازت دے اور وہ نماز جنازہ پڑھا لے تاکہ وصیت پر بھی عمل ہو جائے، ان کے رشتہ داروں کا بھی دل بستگی ہو جائے اور مہمان کا احترام بھی ہو جائے۔ یہ وہ عبارت تھی جو انہوں نے رکھی تھی، مجھے پہلے سے پتا تھا یہ کہا ہے۔ میں نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو، آپ جس جماعت کے ہیں اس جماعت کو اہل حق نے گمراہ اور بے دین کہا ہے، بما بانی کے۔ آپ فوراً چٹ پٹ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کو لے کے آئے، یا حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن، مفتی احمد رحمان، دونوں زندہ تھے۔ میں نے کہا جو محترم ہے میرے ان کو لائیں گے تو مسلح پر کھڑے ہونے کے باوجود پیچھے جاؤں گا۔ آپ کہاں محترم ہے، آپ تو مہان ہے، مذلل ہے۔ لوگوں نے کہا جی شروع کا اللہ اکبر اللہ اکبر، شاباش۔ تو پروفیسر دار سے ہوا ہوا تھا قیامت اثر بجا لے۔ آپ محترم نہیں ہے میرے، جو میرے محترم ہو مذہباً میں مسلح سے ان کے لیے پیچھے جاؤں گا، سعادت سمجھوں گا۔ الحمدللہ۔ میں نے کہا جو ہمارے مسلک اور مذہب کے اکابر علماء ہیں، اکابر کیا اصاغر بھی میرے محترم ہیں، ان کو بھی ہم کہتے کہ نماز پڑھاؤ، لیکن تم میرے کب محترم ہوئے؟ باتی گڑا دے دما محترم جوڑ شاید فمن بدلہ
جس نے وصیت بدل دی بعد ما سمع، بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا، سن چکے تھے وہ، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو تبدیل کیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے۔ بعض جگہ لوگ پیروں سے جنازہ پڑھاتے ہیں، پیر مرید کے لیے مصلح ہے، وہ سارے جہان کے لیے مصلح نہیں ہے، لیکن عالم پورے جہان کا رہنما ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خٹک نور اللہ مرقدہ، ان کے جنازے میں میں نے دیکھا بڑے بڑے پیر آئے تھے، لمبے کرتے پہن کے، ململ کی پگڑیاں سجا کے، اور ہر ایک آگے بڑھ رہا تھا کہ میری عمر زیادہ ہے۔ میں نے کہا یہاں یہ کام نہیں ہوگا، یہ کراچی اور سندھ میں ہوتا ہے، پیروں ویروں سے لوگ آبادیاں کرتے ہیں۔ الحمدللہ جنازہ حضرت کے صاحبزادے نے پڑھایا جو عالم ہے۔ اللہ، فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو کوئی ڈر گیا وصیت کرنے والے سے کہ وہ یک طرفہ کر دے گا یا گناہ کی وصیت کر لے گا، موسی وصیت کرنے والا، اور وصی جس کے لیے وصیت ہوتی ہے، اور موصالہ جس کے ذریعے وصیت پہنچائی جاتی ہے۔ فمن خاف من موص، بس جو کوئی ڈر گیا وصیت کرنے والے سے کہ یہ جنفن کہ گناہ کی وصیت کر لے گا، او یک طرفہ، او اثمن یا گناہ کی، فاصلح بینہم، اس نے اصلاح کی ان کے درمیان، یا تو مرنے والے کو کہا کہ ایسا نہیں کرے، گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سعد نے کہا تھا کہ میری صرف بیٹی ہے، اور ظاہر ہے بیٹی تو مرنے کے ماں باپ کے مرنے کے بعد فلاحن نصف ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے دیے ہوئے پر اکتفا کرو۔ ایک اور شخص نے کہا، بلکہ ان کی بیٹی سے پہلے بغیر اولاد کے تھے، اس وقت بہت بیمار ہو گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے چاہا کہ وصیت کر لے اور بہت زیادہ، تو آپ نے منع فرمایا کہ وصیت تو ثلث میں، والثلث کثیر، ثلث بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو وصیت میں زیادتی کرتا ہو، اول اس کو سمجھائے، اور اگر وہ کر گیا غلط وصیت تو پھر اس کو نافذ نہ ہونے دے، خلاف شرع، اصلاح کر لے، جھگڑا ختم کر لے۔ فلا اسم علیہ، کوئی وبال نہیں ہے ایسے پر، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔